امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی علی رحمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک تو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک تو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں آپ کو اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر شروع کروں۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے۔ اس شعر کی گہرائی کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے۔ قوم کے حالات جب دیکھے جاتے ہیں، قوم کے اوپر جب نظر دوڑائی جاتی ہے اور قوم کے درمیان جب پہنچا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس قوم تک ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں، اس قوم کے پاس ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے، اس قوم کے پاس ابھی مذہب اسلام کا کوئی رہنما آیا ہی نہیں ہے کہ آ کر کے اس قوم کو کوئی سمجھا دیتا، آ کر کے اس قوم کو کوئی بتا دیتا کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، رسول اعظم حدیث پاک میں کیا فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے۔ اگر مصطفیٰ پیارے کی زندگی اگر تم نے اپنا لی انشاءاللہ الرحمن تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم کامیابی کی منزل کو طے نہیں کر رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے، مسلمان کہتا ہے مولانا میں پریشان ہوں، مولانا بیمار ہوں، مولانا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مولانا گھر میں ٹینشن رہتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے رہتے ہیں، مولانا طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں پریشانی آ رہی ہے، ذرہ برابر تم نے سوچا اپنے بارے میں پریشانی تیرے اوپر کیوں آ رہی ہے، مصیبت تیرے اوپر کیوں آ رہی ہے، بوال تیرے اوپر کیوں پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں تو نے غور کیا ہے۔ کہا مولانا صاحب کون سی باتیں ہیں، میں نے کہا 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، کہا نہیں پڑھتا ہوں، کہا کیوں نہیں پڑھتا ہے، کہا مولانا بچے ہیں ان کے لیے کمانے جاتا ہوں، پیسے کا انتظام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں لے کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں، اپنے گھر کے بیماری میں اپنے بچوں کی بیماری میں پیسہ لگاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کی پرورش کرنا اچھی بات ہے، گھر کا خرچ برداشت کرنا اچھی بات ہے، مجھے کمانا اچھی بات ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، نیکیاں ملتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتا نماز چھوڑ کر کے روزی تو کمائے گا، اپنا پسینہ ماتھے سے لے کر کے پیروں تک بہائے گا، اگر تو نے نماز چھوڑ کر کے وہ روزی کمائی ہے تو وہ روزی تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ بے شک سبحان روزی حلال نہیں ہے۔ اب کامیابی کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ابھی تک۔ کامیابی تم کس چیز کے اندر تلاش کر رہے ہو، کامیابی تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کامیابی تمہیں کہاں ملے گی، نوکری کرنے میں، کامیابی کہاں ملے گی، پیسہ کمانے میں، کامیابی کہاں ملے گی، پردھانوں کی غلامی کرنے میں، کامیابی کہاں ملے گی، پردھانوں کے پاس بیٹھ کر کے چائے پینے میں، کامیابی کہاں ملے گی، منتریوں کے پیچھے پیچھے چکر لگانے میں، کامیابی کہاں ملے گی، ودھایک کے پیچھے پیچھے چلنے میں۔ تم اس میں کامیابی سمجھتے ہو، فلاں منتری سے میری بات ہے، فلاں ودھایک سے میری بات ہے، فلاں آفیسر سے میری بات ہے، فلاں سے میری بات ہے، میرے اندر پاور ہے، میرے اندر طاقت ہے، میرے
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ سارا بدن ہی چھلے گی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے قوم کے کس کس پہلو پر نظر ڈالی جائے قوم کے کس کس پہلو پر نظر ڈالی جائے اور کس کس چیز کی اصلاح کی جائے ایک دو باتیں ہو تو قوم کو سمجھا دیا جائے ایک دو غلطی قوم کر رہی ہے تو بتا دیا جائے لیکن جہاں دیکھو غلطی پورا گھر غلطیوں سے بھرا ہوا پورا محلہ غلطی سے شہر کے شہر غلطی ہو رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں مولانا پریشان ہے بھارت میں مولانا پریشان ہے میں نے کہا بھارت میں کیوں پریشان ہے بھارت کسی کے باپ کا تو نہیں ہے بھارت تو خواجہ اجمیری کا ہے لیکن خواجہ کے بھارت میں رہ کر کے پریشان یہ تو حیرت کی بات ہے خواجہ کے بھارت میں پریشان مسلمان نہیں ہو سکتا وہی ہو سکتا ہے پریشان جس کا ایمان پکا ہے بے شک سبحان اللہ جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہی پریشان ہوتا ہے ورنہ 800 سال پہلے غریب نواز مذہب اسلام کو لے کر کے بھارت میں آئے مذہب یہ مت سمجھنا 800 سال پہلے کے اسلام نہیں تھا 800 سال پہلے غریب نواز نے دین کی تبلیغ کی تھی کہاں بھارت کی سرزمین پر اجمیر شریف کی دھرتی پر کتنوں کو کلمہ پڑھایا 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا میرے غریب نواز بے شک سبحان اللہ 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا 800 سال پہلے اب لگا لیجیے ان 95 لاکھ سے کتنے اور لاکھ مسلمان ہو گئے بے شک اور غریب نواز کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا لیکن یاد رکھو مسلمان پریشان ہونے کا نام نہیں مسلمان اس چیز کا نام ہے مسلمان اور مومن اس کو کہتے ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو مسلمان اس کی پریشانی کو دور کر دے اگر کوئی بے حال ہے تو مومن اس کی پریشانی کو دور کر دے اگر کوئی بیمار ہے تو مومن اس میں درود پاک کر کے دم کر دے انشاءاللہ بے شک لیکن مسلمان کہتا پریشان ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہی چھلے نہیں درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے 5 منٹ میرے پاس حضرات نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں ایک نکاح میں آپ کو سناتا ہوں صرف ایک نکاح سن لیجئے 5 منٹ میں میری بات ہو جائے گی کس کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ ساجدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سنا ہے نا فاطمہ حضرت فاطمہ کے نکاح میں بھی مولانا صاحب ہم غلامان مصطفیٰ کو یاد کیا امتی محمدیہ کو یاد کیا گیا بس شارٹ میں بتا دو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر اجازت ہو کیا کہا بیٹی فاطمہ اگر اجازت ہو تو میں تمہارا نکاح اتنے مہروں کے ساتھ علی سے کر دوں کیا کہا کرتی فاطمہ نے حضرت رسول اعظم نے تمہارا نکاح میں علی کے ساتھ میں کر دوں حضرت فاطمہ نے کیا کہا ابا جان آپ کے قدموں پہ میری جان قربان لیکن ابا جان علی تو قبول ہے مہر قبول نہیں اللہ کتنی گہری بات علی قبول ہے مہر قبول نہیں ہے کہ بیٹی مہر میں کیا چاہتی ہے کہ ابا جان انتظار کیجئے میرا دل جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے بات کر رہے ہیں جیسے ہی فاطمہ اپنے باپ سے تھوڑی سی ہٹتی ہے اور حالت پردے کے اندر کمرے میں چلی جاتی ہے بلبل سدرہ سیدنا جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھئے مہروں میں کیا چاہتی ہے اللہ پوچھ رہا
مہروں میں کیا چاہتی ہے, کتنے مہر بننے چاہیے, کیا مہر میں ہونا چاہیے, اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا, بیٹی اب تمہارا معاملہ, یہ تمہارے نکاح کا معاملہ, ہمارے مہروں کا معاملہ اب مجھ تک نہیں رہا ہے, یہ اللہ کے درمیان پہنچ گیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے حضرت جبریل امین کے ذریعے, بیٹی بتائیے مہروں میں کیا مانگا جائے, مہروں میں کیا چاہتی ہو. اللہ اللہ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, اللہ تو جان رہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ مہر میں کیا چاہتی ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, جب اتنا کہا ہے اللہ اللہ کہ بیٹی مہر کے اندر کیا چاہ رہی ہے, تو فرمایا اگر اللہ جبریل امین کے ذریعے یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول کی بیٹی کا مہر کیا ہونا چاہیے, تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ مہروں میں کچھ نہیں چاہتی ہے, مہروں میں دولت نہیں, مہروں میں دنیا نہیں, مہروں میں زمین نہیں, مہر کے اندر سونا اور چاندی نہیں چاہتی ہے. میں اپنے مہر کے اندر امت محمدیہ کی بخشش لکھ دیا جائے, یہی میرا یہ سب سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. امت محمدیہ کی بخشش لکھ دیا جائے, یہی میرا مہر ہوگا. اللہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. امت محمدیہ کی بخشش لکھ دیا جائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا, جبریل میری بیٹی نے کیا فرمایا سنا؟ ہاں یا رسول اللہ. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں رسول اعظم اور آپ کی بیٹی کا میسج لے کر کے پہنچا اور کہا اے اللہ زیادہ تھک لگ رہا ہے نا, عالم الغیب والشہادہ ہے, سب کچھ جانتا ہے, لیکن تیرے محبوب کی بیٹی اپنے مہر میں امت محمدیہ کی بخشش مانگ رہی ہے, امت محمدیہ کی بخشش مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے ایک پرچہ گرفت کر لے کر زمین پر تشریف لائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روپا دے دیا, اور دینے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کر دیا. ایک وضاحت اور ہے, جس وقت میں حضرت مولا علی کا نکاح, دیکھیے میں اس تقریر کو اس لیے کر رہا ہوں کہ نکاح کے موقع پر یہی تقریر ہونی ضروری ہے, لیکن حضرت نے بہت اچھی تقریر کی, لیکن جو ضرورت تھی اس سے وہ اپنا موضوع تقریر کی, مگر ضرورت تھی اس لیے میں اس کی بھرپائی کر رہا ہوں, تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. جس وقت میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا, اس وقت میں حضرت علی کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا, اپنا ذاتی مکان نہیں تھا. ایک صحابی ہے ان کے گھر میں حضرت علی رہا تھا, لیکن آج ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں نا, کاروبار والا مل جائے, بلڈنگ والا مل جائے, پراپرٹی والا مل جائے, اچھا دولت مند مل جائے, اچھی بات ہے. دیکھو بیٹی کا سکون باپ کا سکون ہوتا ہے, بیٹی چین سے رہتی ہے, باپ سکون کی نیند اپنے گھر میں سوتا ہے. اگر بیٹی چین سے نہیں رہے گی تو باپ کی راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی, یہ بھی معاملہ ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کے گھر کے اندر دینداری کتنی ہے, اس کے گھر کے اندر وفاداری کتنی ہے, اس کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے, اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر گھر کا ماحول خراب ہے, گھر کے اندر بے حیائی ہے, گھر کے اندر برائیاں ہیں, تو جس گھر کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور جس بیٹی میں برائی پائی جاتی ہے اس بیٹی سے نکالیں. بے شک بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرو. بہرحال مولا علی کا نکاح, پیسے بھی نہیں تھے نکاح کے لیے, شادی کے لیے, کہا علی نکاح کا انتظام کرو, معاملہ طے ہو گیا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک زرا ہے. کہا جاؤ بیچ کر کے آؤ.
حضرت علی اس زرا کو لے کر کے بازار جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی مل گئے۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میرا نبی کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح۔ حضرت علی جو ہے وہ کون ہے؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ لگتی ہے، حضور نے اپنی بیٹی اپنے چچا زاد بھائی کو دی ہے، یعنی رشتے میں حضرت فاطمہ حضرت علی کی بھتیجی ہو گئی۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر رشتے نہیں کرتے، بہت شرم محسوس کرتے ہیں، باہر گھر کے اندر کتنا ہی اچھا رشتہ ہو لیکن کرنے کو تیار نہیں، باہر کیا کرتے ہیں۔ لیکن شریعت اور علماء کا اتفاق رائے یہی ہے کہ پہلے گھر میں تلاش کیا جائے، بعد میں باہر نکلو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی اور حضور کی بیٹی تو حضرت علی کی بھتیجی ہو گئی، لیکن حضور نے اپنے بھائی کو اپنی بیٹی سے نکاح کیا۔ بہرحال جب زرا لے کر کے گئے حضرت عثمان غنی مل گئی، کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا میرا نکاح ہے۔ اب کس سے؟ فاطمہ سے۔ کتنی کی بیچو گے؟ جتنی قیمت لگ جائے۔ کہا کتنی؟ پھر بھی 400 درہم۔ 400 کہا ٹھیک ہے 400 درہم حضرت عثمان غنی نے نکال کر کے دے دیے، کم نہیں کیے۔ اور وہ زرا لے کر کے عثمان غنی اپنے گھر پہنچے۔ نکاح کے ٹائم پہ حضرت عثمان غنی اسی زرا کو لے کر کے واپس آئے، اور جب آئے تو کہا علی تم نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، اور کسی کو دعوت پہ جب بلایا جاتا ہے نکاح کے وقت میں وہ دولہا یا دلہن کے لیے کوئی تحفہ تحائف لے کر کے آتا ہے۔ اے علی جو زرا تم نے مجھے بیچی ہے اسی زرا کو میں تمہیں تحفے کے طور پہ واپس بے شک سبحان اللہ، اسی زرا کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پیسہ بھی مل گیا، زرا بھی واپس ہو گئی۔ دوستی کتنی اچھی ہے حضرت عثمان غنی کی حضرت علی سے، اس کو کہتے ہیں دوست۔ اور حضرت عثمان غنی دوست کے تعلق سے یہی فرماتے کہ دوست وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اگر دوست نے اپنے دوست کی پیٹھ پہ پیچھے سے آ کر کے ہاتھ رکھ دیا اور کہا چل، تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں چل۔ اگر یہ پوچھ لیا تو وہ سچا دوست نہیں ہے، اور اس نے نہیں پوچھا ہے تو وہی سچا دوست ہے جو اس کی آواز پہ چپ رہا ہے۔ بہرحال حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو گیا۔ جب نکاح کر دیا زندگی گزرتی رہی۔ بہت طویل باتیں ہیں حضرت فاطمہ کی زندگی میں، کیا کیا موڑ آئے، کیسی تکلیفیں آئیں، کیسی پریشانی آئی، بہت طویل باتیں۔ پھر کسی موقع میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ بہرحال جو مقصد مجھے بتانا ہے، جب وصال کا وقت قریب آیا اس کے حضرت فاطمہ، جب وصال کا وقت قریب آیا تو بلا کر کے اپنے شوہر انعامدار اپنے سرتاج حضرت علی کو بلایا اور کہا اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اے علی مرتضیٰ شیر خدا، میں آپ سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہتی ہوں؟ کہا میری زندگی کا آخری دن ہے اور آج شام تک میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اور جس دن حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تھا اس دن حضرت فاطمہ کا روزہ تھا۔ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ پکی بات ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہو آج تمہارا انتقال ہو جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے اتنا پیارا جواب دیا، ہاں ہاں میرے سرتاج، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ کیا دلیل تم کس دلیل کے ساتھ کہہ رہی ہو؟ ثابت کرو کیوں کہہ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے سرتاج آج میں نے خواب میں اپنے ابا یعنی حضور رحمت للعالمین کو خواب میں دیکھا ہے، اور میرے ابا میرے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے بیٹی فاطمہ تم نے سحری تو علی کے دسترخوان پہ کی ہے اور افطار آ کر کے تم ہمارے دسترخوان پہ کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سحری تو علی کے دسترخوان پہ ہے، افطار
नबी के दस्तरखान पे करो किया कर। अल्लाह। हजरत अली ने कहा फिर तो कन्फर्म, फिर तो कोई मामला नहीं है। कहा वसीयत क्या करना चाहते? वसीयत ये है, मेरे दो बच्चे हैं, हसन और हुसैन, हजरत ज़ैनब भी थी। कहा मेरे बच्चे हैं, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें इजाजत है जिस लड़की से चाहो, जिस औरत से चाहो निकाह कर ले, लेकिन जब तक हजरत फातिमा हजरत अली के निकाह में रही उस वक्त तक मेरे नबी ने कह दिया अली फातिमा के होते हुए तुम्हें जायज नहीं, तुम किसी और औरत से निकाह करना। मना फरमा दिया था, फातिमा की मौजूदगी में तुम किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन आज फातिमा का विसाल होने वाला है। कहा मेरे सरताज, मेरे बच्चे, बहरहाल मेरा जनाजा रात की तारीखें में निकालना, मदीने वालों को खबरें न देना, बहुत सारी बातें हुई। एक दूसरे से माफी तलाफी का नंबर भी आ गया। अगर ऐसा मामला आ जाए तो माफी तलाफी तो होनी ही है, लेकिन आज हमें तो अपनी जिंदगी का और अपनी मौत का पता ही नहीं, लेकिन फिर भी झगड़ते और माफी तलाफी की नौबत ही नहीं आती है। बहरहाल हजरत फातिमा ने कहा मेरे सरताज एक पर्चा है, एक रुपा है, फला जगह रखा हुआ है, उस पर्चे को जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, तो मेरे कफन में उस पर्चे को रख देना, मेरे कफन में उस पर्चे को रख देना। फातिमा उसमें क्या लिखा हुआ है? कहा मेरे सरताज ये राज की बात है, मेरे अब्बा और मेरे अल्लाह के दरमियान ये राज की बात है जो मैंने आज तक तुमसे सिर्फ यही बात छुपाई है और कोई बात नहीं छुपाई है। कहा फातिमा आज तो दुनिया छोड़ रही है, आज तो बता दे कौन सा राज है उसमें लिखा हुआ, क्या मामला है उसके अंदर लिखा हुआ। जा रही है दुनिया वाले मुझसे इस पर्चे को तेरे कफन में रखने का सबब पूछेंगे, तो मैं जवाब क्या दूं? तो कहा सुनो आज जा रही हो, लेकिन हकीकत से पर्दा उठा रही हो, उसमें ये राज लिखा हुआ है कि उसके अंदर कुछ और नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा और हमारा महर लिखा हुआ है। बेशक सुभान, महर लिखा हुआ है। अल्लाह, कहा महर अच्छी बात है, लेकिन मामला क्या है? पर्चे को साथ, महर के पर्चे को साथ ले जाना चाह रही हो? बोले हाँ, इस मामले में, बोले इस मामले में ले जाना चाह रही है। कल मैदान महशर में हजरत आदम से लेके हजरत नबी आखिर ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नबियों की उम्मत और तमाम नबी, तमाम सहाबा, तमाम वली, तमाम तर इंसान और जिन मैदान महशर में मौजूद होंगे। अल्लाह अपने बंदों से हिसाब ले रहा होगा, और जब हिसाब ले रहा होगा बंदे हिसाब नहीं दे पा रहे होंगे। अल्लाह के सामने हिसाब देना मामूली बात, मामूली समझ रखा है। जो कहते होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, मामूली बात है। नहीं, किसी मंत्री के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुल सकती, किसी विधायक के सामने तुम बोल नहीं सकते। अरे विधायक को छोड़ दो, किसी प्रधान के सामने अगर उसने तुमको डांटी दे दी, ऊंची आवाज से बात कर ली, तो तुम उसके सामने बराबर की बात नहीं कर सकते। खौफ है तो उस हाकिम, उस बादशाह की बारगाह में जब तुम्हें पेश किया जाएगा और वो तुमसे सवाल कर रहा होगा, तो तुम उसको जवाब कैसे दे पाओगे? और फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी की है, कयामत के दिन तुम्हारे सामने है, जर्रा बराबर भी गुनाह किया है, कयामत के दिन तुम्हारे सामने। सारे चिट्ठे खुल जाएंगे कयामत के दिन। कर ले जितना गुनाह करना है, कर ले जितनी बर्बादी करनी है, बोल ले जितना झूठ बोलना है, कर ले जितनी जासिया करनी है, जितनी कीमत करनी है कर ले, लेकिन कयामत के दिन सब आएगा मैदान में। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब। जवाब देना तो पता लगेगा। इसलिए तो मैंने शेर पढ़ा था, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे।
अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। नहीं दे पाओगे, झूठ भी नहीं पाओगे, हिसाब तो क्या ज़बान भी नहीं बोल पाओगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी है, मैंने तुझे जवानी दी है, मैंने तुझे बचपना दिया था, मैंने तुझे बुढ़ापा दिया था, मैंने तुझे अक्ल दी थी, दिमाग दिया था सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैंने तेरे सीने के अंदर दिल रखा था उसको समझने के लिए। लेकिन मेरे बंदे बता, मैंने तुझे जिंदगी दी, जिंदगी कहाँ गुजारी है। मैंने तुझे बुढ़ापा दिया, बुढ़ापा कहाँ गुजारा है। मैंने तुझे बचपना दिया, बचपना कहाँ गुजारा है। मैंने तुझे माल दिया, माल बता कहाँ से कमाया, कहाँ पे ला करके खर्च किया है। मैंने तुझे दौलत दी है, बता दौलत कहाँ से लाया है। ये हराम की थी या हलाल की थी, आज हम नहीं देख पा रहे हैं। हराम है तो आने दो, हलाल है तो आने दो। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी तो दे देंगे, लेकिन हराम माल कमाते रहेंगे। प्रधान को रिश्वत देनी पड़ेगी, दे देंगे, हराम माल खाते रहेंगे। मैंने कहा कब तक खाता रहेगा। 4 दिन की जिंदगी भी तेरी नहीं है, एक पल का भी भरोसा तेरी जिंदगी का नहीं है। रात को तू बिस्तर पे सोया है, उसी रात में तू 50,000 नहीं 50 लाख कमा करके कहीं से लाया है, और तुझे सुकून की नींद हो रही है, और तू रुकू पैसे रख करके बिस्तर पे सो गया है, और तेरे अंदर जहन में ख्याल चल रहा है, ये 50 लाख है, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं जमीन खरीदूंगा, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैं प्लॉट खरीदूंगा, मैं फैक्ट्री लगा लूंगा। लेकिन तेरे जहन में ये ख्याल चल रहा है, क्या तुझे पता है जिस बिस्तर पे तू सो रहा है, सुबह तेरी आंख खुले या ना खुले, अगर इंतकाल हो गया तो क्या होगा। वो रखे के रखे रह जाएंगे। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन ही छल गया। दर्द बेचारा परेशान, कहां से क्या कहा, उस पर्चे को ले जाना चाहती हूँ, बस हो गई बात। कल ले जाना इसलिए चाहती, उस पर्चे में मेरा और तुम्हारा महर है। का मतलब क्या, चल मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरे नबी के, मेरे अब्बा की उम्मती से, यानी हम और आप से जब अल्लाह हिसाब ले रहा होगा, जहन्नमी को जहन्नम में भेज रहा होगा, जन्नती को जन्नत में भेज रहा होगा। अगर मेरे नबी का उम्मती एक भी जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, मैं उस वक्त में ये अल्लाह का पर्चा अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगी और कहूंगी, मौला ये तो मेरा महर है, इसे तो जन्नत में जाना चाहिए, ये जहन्नम में क्यों जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश लिख दिया जाए, यही मेरा महर है। पूरी उम्मत हजरत फातिमा के महरों में बनी। लेकिन गौर ये करो कि नमाजों की पाबंदी, झूठ से तौबा, सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाओ, अपने अमाल का मुहासबा करो, गुनाह से सच्ची तौबा करो। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, गुनाह से तौबा करने वाला इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने कभी जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की खूब खूब नेमतों का जिक्र करो, चर्चा करो, शुमार करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, कमाओ, मेहनत से कमाओ, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छी जगह रहो, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने जो नेमत दी है ना, उसका शुक्र भी अदा करो और उसका चर्चा भी करो, मगर उसमें तकब्बुर और घमंड नहीं। तकब्बुर और घमंड करोगे तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े वक्त के कारून और फिरऔन जमीन में धस गए, बड़े बड़े दौलत में चले गए। तौबा कर लो अल्लाह से। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, अल्लाह से सच्ची तौबा करने वाला गुनाह से इस तरह पाक हो जाती जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अभी वक्त है, अभी जिंदा है, मरे नहीं है, कब्रिस्तान नहीं पहुंचे हैं, कब्रिस्तान में नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं अभी। और जिस दिन हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान में चले जाएंगे, उस दिन पता नहीं अल्लाह ही मुहाफिज क्या होने वाला है। अल्लाह हम सबको इन अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने